الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار محترم معظم سامعین، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس نے ہم لوگوں کی اصلاح، ہم لوگوں کی فلاح، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید عطا فرمائی. قرآن مجید کے اندر اللہ نے زندگی گزارنے کے ہمیں طریقے اور اپنی دنیا آخرت کو کامیاب بنانے کے طریقے ہمیں عطا فرمائے. جو احکامات، جو طریقے اللہ نے ہمیں بتلائے، ان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا اور آپ نے ان طریقوں پر عمل کر کے دکھایا. طریقہ کار بتلا دیا کہ یوں کرنے سے اللہ کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا اور اسی عمل پر اللہ راضی ہوتے ہیں. یعنی قرآن مجید اللہ نے ہمیں احکامات اور زندگی گزارنے کے طریقوں کا مجموعہ عطا فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اللہ نے ہمیں بطور نمونہ کے عطا فرما دی کہ ان احکامات پر، ان طریقوں سے اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائیں وہ بندہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جایا کرتا ہے. پھر بعض خوبیاں، بعض باتیں، بعض کام اللہ کو اتنے پسند ہے کہ وہ کام خود اللہ بھی فرماتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بھی کرے. اللہ نے بعض خوبیاں اپنے بندوں کو ایسی عطا فرمائی جو اللہ کی ہیں. اللہ بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں. اللہ نے دیکھنے کی قوت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائی. لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ کے دیکھنے کی کیا بات ہے. اللہ نے اس میں سے ایک تھوڑا سا نور، تھوڑی سی بصارت ہمیں عطا فرمائی جس سے ہم اپنی زندگی کا گزارا کر لیتے ہیں. ورنہ اللہ کا دیکھنا، حدیث شریف میں ہے، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی غار ہو، اس غار کے اندھیرے کے اندر کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہو، اللہ اسے دیکھتے بھی ہیں، چلنے کی آواز بھی سنتے ہیں. یعنی جسے کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. وہ بالکل چاروں طرف سے جو بند پتھر تھا وہ جو ٹوٹا، اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا. کیڑے کے منہ کے اندر سبز پتا ہے. اللہ نے فرمایا کلیم میں وہ خدا ہوں، پتھر کے اندر پال بھی رہا ہوں، کھلا بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. بے شمار ایسی باتیں جو اللہ کی عظمت ہے وہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میں بھی ہوں. انہی میں سے اللہ کی ایک خوبی ہے، اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کی ایک عظمت ہے. اللہ رب العزت اپنے
نادان گنہگار بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چھوٹی موٹی شرائط ہیں کہ تیری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوں، بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ فرماتے ہیں تو نے اتنے گناہ کیے جتنے زمین پر درختوں کے پتے، تو نے اتنے گناہ کیے جتنے زمین پر ریت مٹی اور کنکر کے ذرات، بلکہ فرمایا تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہوں نے زمین آسمان کا خلا پر کر دیا۔ فرمایا 2 آنسو بہا، میں اللہ سے معافی مانگ، سارے گناہ معاف فرما دوں۔ یہ اس کی رحیمی ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہگار بھی اگر اللہ سے توبہ طلب کریں، معافی مانگیں، اللہ کی شان یہ ہے اللہ تانے نہیں دیتے تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو نے وہ جرم کیا، تو نے وہ جرم کیا۔ بندے سے کوئی معافی مانگے، بندہ گنواتا ہے تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو نے میری بےزتی کی، یہ کیا وہ کیا، بندہ گنواتا ہے۔ اللہ گنواتے نہیں، اللہ دلوں کی حالت سچی معافی کو دیکھتے ہیں۔ جو صدق کے دل سے معافی مانگے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آ گئے، عرض کرنے لگے میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے، بڑے ظلم کیے، بڑی گناہوں والی زندگی گزاری، اتنی میری زندگی گزر گئی جو میں نے گناہوں میں گزاری۔ میں نے ننھی ننھی بچیوں کو زندہ درگور کیا، انسانیت کا قتل کیا، بڑے بڑے جرم کیے، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کیا میرا اللہ میرے ان جرموں کو بھی معاف فرما دے گا، میری ان غلطیوں کو بھی معاف فرما دے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے جو کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ پڑھ لیا، اس کلمے کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ اگر 100 سال کا کافر بھی، بہت بڑا ظالم بھی اس کلمے کو صدق کے دل سے ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ شان ہے میرے پروردگار کی، مالک کائنات، خالق کائنات کی۔ اللہ رب العزت بڑے سے بڑے جرم کو بھی معاف فرما دیا کرتے ہیں، کفر کو بھی معاف فرما دیا کرتے ہیں، بڑے سے بڑے ظلم کو بھی معاف فرما دیا کرتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں او میرے بندوں، عظمت تو یہ میں اللہ کی ہے، خوبی تو میں اللہ کی ہے، لیکن یہ اللہ والی عظمت ہے، یہ اللہ والی خوبی معاف کرنا اگر تم بھی اپنا لوگے، میں اللہ تمہیں دونوں جہان میں کامیاب کر دوں گا۔ فرمایا کہ میرا بندہ اگر یہ عظمت اپنا لے، میں اللہ والی، میں اللہ لوگوں کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیا کرتا ہوں، لوگوں کے گناہوں پر پردے بھی ڈال دیا کرتا ہوں، لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کیا کرتا ہوں۔ میں اللہ غفار بھی ہوں، میں اللہ ستار بھی ہوں، میں اللہ بڑا مہربان ہوں۔ اگر یہی ادائیں تم بھی آپس میں اپنا لو، لوگوں کے لیے اپنا لو، میں رب کائنات، میں اللہ کی ادائیں اپنانے پر تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ پچھلی زندگی کہ تمہارے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس عفو و درگزر، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کے گناہوں اور قصوروں کو معاف کر دینا، فرمایا یہ اتنا بڑا عمل ہے، میں اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا مولا آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ باعزت آدمی کون ہے؟ فرمایا او میرے کلیم یاد رکھ، ایک آدمی کو طاقت ہے کسی قصوروار سے بدلہ لے سکے، کسی قصوروار پر ظلم کر سکے، کسی غریب پر ظلم کر سکے، کسی کمزور کو نچوڑ سکے، بدلہ لینے کے باوجود اگر کوئی آدمی اسے معاف کر دے، میں اللہ کے نزدیک وہ آدمی بڑی عزت والا بن جاتا ہے۔
کمزور معاف کرے نہیں، طاقت والا جس کو طاقت ہے بدلہ لینے کی، لیکن وہ قصوروار کے قصور کو اللہ کے لیے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا عزت والا وہ آدمی۔ صحابہ اکرام نے عرض کر دیا آقا، کوئی اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنے ماتحتوں، اپنے چھوٹوں کا قصور کتنا معاف کریں، کتنی دفعہ معاف فرما دے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او لوگو کم از کم ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے ماتحتوں کا قصور معاف کر دیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کر دی یہ لوگ تو ہمارے سر پہ چڑھ دوڑیں گے، یہ تو ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتحتوں کو معاف کرنا، کمزور غریب کو معاف کرنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ آدمی بڑا عزت والا بن جاتا ہے۔ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں پر غصہ نہ کیا کرو، غصے کو برداشت کر لیا کرو، لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو ہے اللہ کا حکم، غصہ پی جاؤ، لوگوں کو معاف کرو۔ اللہ نے آگے اس کی جزا اور بدلہ تھوڑا سا چھپا کر عجیب انداز میں ارشاد فرمایا۔ فرمایا اگر تم اپنے غصے کو برداشت کر لو گے، اگر اپنی زبان کو قابو کر جاؤ گے، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو گے، طاقت کے باوجود قصوروار کا قصور معاف کر دو گے، طاقت کے باوجود کسی کی پردہ پوشی کر دو گے، طاقت کے باوجود اپنا بدلہ نہ لو گے، فرمایا یہ احسان ہوگا اگلے آدمی پر۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے سے محبت کیا کرتا ہے۔ کسی نے پردہ پوشی کی، کسی کا قصور معاف کیا، تو بدلے میں اللہ محبت فرما رہے ہیں، اس سے بڑا انعام کون سا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب بھی کوئی موقع آیا بدلہ لینے کا، حضور نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ بڑے سے بڑے مجرم کو معاف فرما دیا۔ اور ایسی معافی ایسا لوگوں کو معاف کیا کہ تاریخ انسانی میں امام الانبیاء سے پہلے بھی قیامت تک کوئی مثال قائم نہیں ہو سکتی جو امام الانبیاء نے قائم فرمائی۔ اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، دین کے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، اپنے خاندان کے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، اور لوگوں کیا بتلاؤں اپنے اولاد کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ میں نے جملہ اس لیے بولا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بعض اوقات پیسے کا دشمن معاف ہو جاتا ہے، اپنا دشمن معاف ہو جاتا ہے، لیکن میری اولاد کو تکلیف پہنچائی ہو لوگ معاف نہیں کرتے۔ اور پھر اولاد بیٹی اگر ہو، بیٹی ہو اگر، اس کو اگر تکلیف پہنچائی ہو کون معاف کرے گا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں۔ مکہ میں بڑی تنگی ہوئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ ظالم لوگ کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ ادھر ہجرت کی۔ حبار ابن الاسود ایک نوجوان ہے، اس کو اکسایا کفار مکہ نے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنے بڑے ہمارے دشمن کی، نعوذ باللہ، حضور کے متعلق کہا کہ اتنے بڑے ہمارے دشمن کی بیٹی ہجرت کر جائے، خاموشی سے، باعزت طریقے سے۔ کیا کیا جائے؟ کہا روکا جائے۔ اس ظالم نے پیچھا کیا، اور جب ایک پہاڑی میں سے گزر رہی تھی سیدہ، تو اس نے ایک
زبردست نیزہ اونٹنی کو، سواری کو مارا۔ جانور کو چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اچانک سے جب تکلیف پہنچے تو اس کا کیا حال ہوگا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اونٹنی بدکی، پہاڑی کے اوپر جب اونٹنی بدکی، حضرت زینب اونٹنی سے نیچے گری اور پہاڑی میں لڑکتی ہوئی نیچے جا گری، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور اس وقت حالت یہ ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے ہیں، بچہ پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حاملہ عورت کے ساتھ تو معمولی سی ویسی تکلیف ہو جائے تو اس کی پریشانی دگنی ہو جاتی ہے، اور جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو کیا بنے گا؟ شدید تکلیف میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہو گئی، صحابہ کو بھیجا، بیٹی کو بعد میں لایا گیا، مکہ لے آیا گیا، علاج معالجہ ہوتا رہا۔ اسی حالت میں سیدہ کا بچہ بھی ضائع ہو گیا، حمل گر گیا۔ ایک تکلیف ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، دوسری تکلیف زخم ٹھیک نہیں ہو رہے، مسلسل تکلیف امام الانبیاء کو پہنچی۔ بالآخر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت زینب دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب مجھے بتاؤ، ہے کہیں امکان معافی کا؟ ممکن ہے کہ ایسے دشمن کو معاف کر دیا جائے؟ پھر امام الانبیاء کی بیٹی کو جس نے اتنی بڑی تکلیف پہنچائی ہو۔ یہی حبار ابن اسود جب مکہ فتح ہوا، اس کو خوف لاحق ہوا کہ اب تو مجھ سے اگلے پچھلے سارے بدلے لے لیے جائیں گے، لیکن لوگوں نے سمجھایا یہ وہ نبی نہیں، یہ وہ مکے کا سردار نہیں جو تم سے بدلہ لے، تم پر ظلم کرے، ظلم کا بدلہ یہ ظلم سے نہ لیں گے۔ ایک مرتبہ معافی کی درخواست تو کر کے دیکھو، این ممکن ہے کہ امام الانبیاء رحمت للعالمین والی چادر تجھے اڑا دے اور تجھے معافی عطا فرما دے۔ اگر نبی نے معاف کر دیا اللہ بھی معاف فرما دیں گے، اگر نبی نے معاف نہ فرمایا تو اللہ بھی تجھ سے چن چن کے بدلے لیں گے۔ آیا ہے امام الانبیاء کی خدمت میں، کون؟ بیٹی کا قاتل۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے گمان کے بھی صدقے، انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ صرف مکے کے سردار اور مکے کے بڑے گھرانے کے قریشی ہاشمی ہی نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں اور رحمت للعالمین نبی ہیں۔ امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگی اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ درخواست کر دی، اے اللہ کے نبی، کلمہ پڑھنے سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، ہم نے آپ کے صحابہ سے یہ بات سنی ہے، لہذا مہربانی کیجئے، جرم تو میرا بہت بڑا، ظلم تو میرا بہت بڑا، میں نے ظلم تو بہت بڑا کیا، لیکن اے اللہ کے نبی اللہ کے لیے معاف فرما دیجئے۔ ادھر اس نے معافی کے جملے بولے، ادھر حضور نے ارشاد فرمایا، جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، میرے رب نے تیرے پچھلے سارے جرم معاف فرما دیے، تو میں نے اپنی بیٹی کا قتل بھی تجھے معاف کر دیا۔ تاریخ انسانی میں ایسی مثال نہ کبھی پہلے ملی نہ بعد میں مل سکتی ہے۔ انبیاء اکرام کی جماعت اور صحابہ اکرام کی جماعت میں بھی ایسی مثال نہ ملے گی۔ جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، جان کے دشمنوں کو ہی نہیں بلکہ خاندان کے دشمنوں کو، اولاد کے دشمنوں کو، بیٹی کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ صفوان ابن امیہ یہ ایک مکے کا بڑا عجیب آدمی ہے،
عجیب، میں نے اس لیے کہا آج کل رواج ہے نا، جیسے کرائے پہ چیزیں ملتی ہیں، گاڑی رینٹ پہ ملتی ہے، مکان کرائے پہ ملتا ہے، دکان کرائے پہ ملتی ہے، اسی طرح سے آج تو شادی کے کپڑے کرائے پہ ملتے ہیں، جوتے کرائے پہ ملتے ہیں، ہر چیز کرائے پہ ملتی ہیں۔ یہ اس زمانے میں اسلحے کا بڑا ڈیلر تھا اور اسلحہ جنگیں کے موقعوں پہ کرائے پہ دیتا تھا، ادھار دیتا تھا۔ اور اللہ کی شان، ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے بھی اس کافر سے جنگ کے موقع پہ اسلحہ ادھار لیا، تیر تلوار ہزاروں کی تعداد میں، لیکن تھا کافر غیر مسلم، اسلحے کا بہت بڑا ڈپو ہے۔ اس نے ایک تلوار ایسی تیار کی، اس پہ کوئی زہر لگایا، اور ایسا شدید زہر کہ کسی کو اس تلوار سے ذرا سا بھی اگر وار کریں، کٹ لگ جائے تو وہ آدمی اس زہر کی وجہ سے مر جائے۔ عمیر نامی ایک شخص ہے، اس کو اس نے بلایا، غریب آدمی تھا، اور اس کو کہا کہ اگر اس تلوار سے مدینہ جا کر، حضور ہجرت فرما چکے تھے، مدینہ جا کر اس نبی پر صرف ایک وار کر دے، اس کو پتا تھا کہ ایک وار سے ہی وہ ختم ہو جائیں گے، ایک وار اگر کر دے تو بدلے میں تیرے پورے خاندان کی ہمیشہ کی کفالت میرے ذمہ، تیرے بیوی بچے ان کا روٹی پانی ہمیشہ کے لیے تا حیات۔ بڑا خوش ہوا، اور وہ بہادر لوگ تھے، جرأت مند لوگ تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک وار ہی کرنا ہے نا۔ اس نے کہا بالکل، بس ایک وار کرنا ہے، کام ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وار کرنے کس پہ چلے ہیں۔ وہ امام الانبیاء ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، اور نبیوں کو اللہ نے ایک دو معجزات عطا فرمائے، ان کے معجزات کی تو گنتی کوئی نہیں۔ اور نبیوں کو اللہ نے اگر 4 معجزات عطا فرمائے تو انہیں بے شمار عطا فرمائے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے نبی کے معجزات کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ نے ہمارے نبی کے صحابہ کو جو کرامات عطا فرمائی تھی ان کی گنتی کوئی نہیں۔ شاعر نے کیا کہا، کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ امام الانبیاء کو اللہ نے کیا نظر عطا فرمائی ہوگی۔ صحابیت کا مقام یہ ہے۔ یہ عمیر تلوار لے کر صفوان کی طرف سے گیا مدینہ منورہ میں، اللہ کی شان، جو ہی شہر میں داخل ہوا حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، جانچ گئے، اس کے چال ڈھال کو جانچ گئے کہ اس کا ارادہ ٹھیک نہیں، گرفتار کیا، حضور کی خدمت میں لے آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت عمر کو کیا نظر دی ہوگی کہ پہچان لیا کہ اس کا ارادہ ٹھیک کوئی نہیں۔ اس سے آگے حضرت عمر کچھ نہیں جانتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا کہ اس کے پاس تلوار بھی ہے، یہاں کا یہ بندہ کوئی نہیں، مکہ کا رہنے والا، یہاں جو آیا معلوم ہوتا ہے اس کی نیت ٹھیک کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او عمر ذرا بتلا تو صحیح تیرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کہنے لگا، اللہ کے نبی میرا کیا مقصد ہو سکتا ہے، میں مدینے کے قریب سے گزر رہا تھا، یہ لوگ مجھے پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے، میرا اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، او عمر ٹھیک ہے تیرا کوئی مقصد کوئی نہیں، لیکن ذرا وہ باتیں تو بتا جو صفوان نے تجھے کی تھی۔ کہنے لگا نہیں، ہماری تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا نو باتیں نہیں ہوئی لیکن یہ بات تو ہوئی ہوگی، صفوان نے تجھے یہ کہا کہ تیری ساری زندگی کا، تیری بیوی بچوں کا نان نفقہ میرے ذمے، ان کا خرچہ میرے ذمے، یہ بات تو ہوئی ہوگی۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا تلوار لایا ہے؟ اس نے کہا بالکل لایا ہوں۔ کہا یہ تلوار تجھے صفوان نے دی، زہر لگا کر
کے دی, مجھے قتل کرنے کے لیے دی، بدلے میں تجھے انعام کا وعدہ کیا گیا۔ جب ساری تفصیل سنی کھڑا ہو گیا، قدموں میں آ کر کے گر گیا، پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا یہ مکہ میں کی گئی باتیں مجھ سے پہلے اگر مدینہ میں پہنچ گئی، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پکی بات ہے۔ میں بڑا تیز رفتار گھوڑا لے کے آیا، سیدھا آیا، کہیں رکا نہیں، مجھ سے پہلے کوئی پہنچا نہیں۔ اگر مجھ سے پہلے یہ خبر پہنچ چکی ہے، پتہ چلا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا عمیر جا تو آزاد ہے، تیری ساری بات ہمیں پہلے سے پتہ چل گئی اور اللہ نے بتا دی، جا تو آزاد ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اسی تلوار کا رخ صفوان کی طرف موڑ دیتے جس نے قتل کے ارادے سے بھیجا، نہیں، فرمایا جا تو آزاد۔ تھوڑا یہ عرصہ گزرا، مکہ فتح ہو گیا، امام الانبیاء فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح کی خبر جب اس صفوان بن امیہ کو پہنچی، یہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ آج تو مجھ سے وہ بدلہ لیا جائے گا، میں نے وہ زہر آلود تلوار دے کر کے عمیر کو بھیجا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آج وہ نبی فاتح کی حیثیت سے آ گئے، آج تو وہ بدلہ لے کر رہیں گے، آج تو بدلہ لیا جائے گا۔ اور اس خوف کی وجہ سے مکے سے بھاگا، یمن جانے کے لیے وہ جدہ تک پہنچ گیا۔ حضرت عمیر حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے آقا آپ نے فلاں کو بھی معاف فرما دیا، فلاں کو بھی معاف فرما دیا، ابو سفیان کو بھی معاف فرما دیا، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کی وہ رحمت والی چادر اگر پھیلی ہوئی ہو، میں صفوان کو بھی جا کے بتاؤں، صفوان کو بھی جا کے بتاؤں، وہ بھی اگر کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے تو آپ اس کو معاف فرما دیں گے۔ حضور نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد فرمایا عمیر جاؤ پیغام دے دو صفوان بھی معاف، وہ جان کا دشمن بھی معاف۔ عرض کی آقا میں جو اس کے پاس جاؤں گا، اس نے جرم اصل میں بہت بڑا کیا ہے، جرم تو میں نے بھی کیا، مجھے معافی مل گئی، میں جو جا کر اس کو پیغام دوں گا وہ مانے گا نہیں، آپ کوئی دلیل دے دو، کوئی ایسی بات، اس نے جو وہ دیکھا تھا نا کہ مجھ سے پہلے میرے حالات مدینہ میں پہنچ گئے، کوئی مجھے دلیل دے دو، میں جا کر صفوان کو آپ کا پیغام دوں تاکہ وہ معافی کے لیے آ جائے۔ کیا اللہ نے ہم پر کرم نوازی فرمائی، وہ رحمت والا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ حضور نے اپنی پگڑی مبارک اتار کے دے دی کہ جاؤ یہ پگڑی لے جاؤ اور نشانی دے دینا، یہ امام الانبیاء کی پگڑی ہے، تم بھی پہچانتے ہو، انہوں نے تمہیں معاف فرما دیا، آؤ کلمہ پڑھو مسلمان ہو۔ حضرت عمیر امام الانبیاء کی پگڑی مبارک لے کر صفوان کے پاس آ گیا اور آ کر کے ساری بات اور سارا ماجرا سنا دیا کہ امام الانبیاء نے یہ پگڑی بھیجی ہے، وہ معاف کرنے کو تجھے تیار ہے۔ صفوان آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا او اللہ کے نبی مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے، 2 مہینے کا مجھے ٹائم دیا جائے، سمجھنے کا مجھے ٹائم دیا جائے، 2 مہینے کے بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا 2 نہیں تجھے 4 مہینوں کا ٹائم ہے، جتنا جی کرے ٹائم لے لے، میں اللہ سے دعا کروں گا میرا اللہ تجھے معاف بھی فرما دے، اللہ تجھے کلمہ بھی عطا فرما دے۔ یہ رہنے لگا، امام الانبیاء کی زندگی کو دیکھنے لگا، 2 مہینے کا ٹائم خود مانگا تھا، 4 کا امام الانبیاء نے دے دیا، لیکن 4 مہینے کیا 2 مہینے کیا 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، امام الانبیاء کی زندگی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا 1 مہینے کے اندر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جان کے دشمن کو بھی معاف فرما دیا۔
ایک نہیں بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ ہندا کا نام تاریخ کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ ظالم عورت ہے جس نے امام الانبیاء کے جگری یار اور بڑے پیارے محبوب چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے کرائے اور کلیجہ چبایا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر پہنچی نا کہ میرے چچا کو شہید کر دیا گیا اور بڑی بے دردی سے 11 ٹکڑے کیے گئے، بازو الگ کر دیے، یہ آئی، اس نے دل نکالا حضرت حمزہ کا اور اپنے دانتوں سے چبایا، عملی طور پہ، بات نہیں ہے۔ اور اس نے اس کام کے لیے اپنے ایک غلام وحشی کو تیار کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو وحشی تھا اس کا نشانہ ایسا زبردست تھا کہ کہیں اگر یہ 100 وار کرے تو ایک بھی نہیں چکے گا، ہر بار نشانے پہ لگے گا۔ ہندا نے کہا کہ حمزہ نے میرے والد کو قتل کیا تھا، اس کا بدلہ لینا ہے، صرف پوری جنگ میں تیرا اور کوئی کام نہیں، حمزہ کو تو نے شہید کرنا ہے، بدلے میں تجھے آزادی مل جائے گی۔ جنگ میں ایسے ہی ہوا، اس نے سینے پہ بھالا مارا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، بالآخر ٹکڑے کیے گئے۔ ہندا نے کلیجہ چبایا، دل چبایا حضور کے اس پیارے لاڈلے چچا کا جو حضور کے بھائی بھی لگتے تھے، دودھ شریک بھائی تھے، ہم عمر بھی تھے، اکٹھے کھیلے، اکٹھے پلے بڑے، اس لیے حضور کو بڑی محبت تھی۔ اور اتنی محبت تھی حضور کو حضرت حمزہ کی شہادت پر اور ٹکڑے ہونے پر اتنا دکھ پہنچا، اتنا دکھ پہنچا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی میت پہ بیان کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا میرے چچا کی میت پہ بیان کرو۔ کتنا غم پہنچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مکہ فتح ہوا، ان لوگوں کو حالات تو معلوم تھے نا، پتہ چلا فلاں کو بھی معاف کر دیا، فلاں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہندا چادر کر کے منہ چھپا کے حضور کی خدمت میں آئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، اب اپنا چہرہ دکھایا حضور کو۔ حضور بڑے جلال اور غصے میں آئے کہ یہ وہ عورت جس نے میرے چچا کا دل چبایا، کلیجہ چبایا اور شہید کرانے میں اس کا ہاتھ ہے۔ حضور کو بڑا غصہ آیا، لیکن حضور نے فرمایا ہندا تیری پچھلی زندگی کے سارے گناہ میرے اللہ نے ایمان اور کلمہ پڑھنے کی بدولت معاف کر دیے، جا میں بھی اپنے چچا کا قتل تجھے معاف کرتا ہوں۔ جب وحشی کو پتا چلا کہ ہندا کو بھی معافی مل گئی، فلاں فلاں کو معافی مل گئی، لیکن وحشی جانتا تھا کہ میرا جرم بہت بڑا، میرا ظلم بہت بڑا، شاید مجھے معافی نہ ملے۔ یہ چھپتا چھپاتا، بچتا بچاتا امام الانبیاء کے پیٹھ کے پیچھے آ کر چھپ کر کے بیٹھ گیا، پیچھے سے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خوشخبری دے دی۔ جب خوشخبری دے چکے، یہ وحشی پیچھے سے اٹھا، سامنے آ کر کے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا او وحشی، اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ یہ تو ہے جس نے چھپ کر میرے پیچھے بیٹھ کر کلمہ پڑھا، مجھے اگر پہلے پتا چل جاتا میں تیرے ٹکڑے کرا دیتا، آج اپنے چچا کا بدلہ لے لیتا، حضرت حمزہ کا بدلہ لے لیتا، لیکن چاہے چھپ کے صحیح، پیچھے صحیح، پیٹھ کے پیچھے صحیح، تو نے اگر کلمہ پڑھ لیا میرے رب نے بھی معاف کر دیا، میں نے بھی معاف کر دیا۔ لیکن فرمایا وحشی آج تو میرے آگے آ کے بیٹھ گیا، تو زندگی میں کبھی میرے سامنے نہ آنا، زندگی میں میرے سامنے کبھی نہ بیٹھنا، مجھے میرے چچا کا غم آج تک نہیں بھولا۔ ایسا نہ ہو
کہ تو مسلمان ہے، میں امام الانبیاء ہوں، میں تیرا آقا ہوں، تو میرا غلام ہے، اس کے باوجود کہیں میں تجھے قتل نہ کر دوں، مجھے تجھ پر غصہ اتنا ہے۔ وہ جرم معاف ہو گیا، ایمان تو نے قبول کر لیا، بڑی خوشی ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، لیکن اگر تو پھر بھی میرے سامنے آئے گا، مجھے میرا چچا یاد آئے گا، میرے سامنے کبھی نہ بیٹھنا۔ تاریخ میں مثال نہیں ملے گی ایسے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، آقا سب سے بڑا دکھ، سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ آپ کا دل کب دکھا؟ کس نے دکھایا؟ حضور نے جو ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا نا، دین کے لیے پہلے نبیوں کو بھی ستایا گیا، لیکن فرمایا اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل۔ ہم نبیوں کو تو بہت زیادہ ستایا گیا، لیکن دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا تمام نبیوں کو بھی نہیں ستایا گیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کر دیا، آقا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی، سب سے زیادہ دکھ کب پہنچا، سب سے زیادہ پریشانی کب پہنچی، کن لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ اذیت دی ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او عائشہ تمہیں کیا بتلاؤں، وہ طائف کا سفر ہے، وہ طائف میں پیدل چل کے اتنا لمبا سفر کر کے گیا، ان ظالموں نے مجھے پتھر مارے، مجھے لہو لہان کر دیا، مجھے زخمی کر دیا، اتنے مجھے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، میرے جسم کا لہو نکل کر میرے جوتوں کے اندر جم گیا، میرے پاؤں نہ نکلتے تھے۔ اور ارشاد فرمایا، او عائشہ 9 سال گزر گئے اس واقعے کو، لیکن آج بھی مجھے وہ طائف کے پتھر یاد ہیں۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں ایک مرتبہ، عرض کی، آقا میرا جی چاہتا ہے میں طائف والوں کو تبلیغ کرنے جاؤں، طائف والوں کو تبلیغ کرنے جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او نوجوان جیسے تیری مرضی، جیسے تیرا جی چاہے کر لے، میں تجھے تبلیغ سے بھی منع نہیں کرتا، طائف جانے سے بھی منع نہیں کرتا، لیکن میرا ایک جملہ سن لے، میری ایک بات سن لے۔ 9 سال گزر گئے، طائف والوں نے مجھے پتھر مارے تھے، آج بھی وہ تڑاک تڑاک کر کے پتھر میرے جو گھٹنوں پہ لگے، میری پنڈلیوں پہ لگے، وہ آواز میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تجھے منع نہیں کرتا، جا چلا جا، لیکن سن لے جو اتنے مجھے پتھر پڑے۔ اور ظلم پہ ظلم یہ کہ اس زمانے میں مسافر پہ ظلم نہیں کیا جاتا تھا، حضور چل کے گئے، سفر کر کے گئے، اور پھر حضور فرماتے ہیں میری اماں کی طرف سے وہ رشتہ دار تھے، انہوں نے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، مسافر کا لحاظ نہیں کیا، مارا، لڑکے پیچھے لگا دیے، اتنا ظلم کیا، پھر مجھے ٹھہرنے نہیں دیا، اسی زخمی حالت میں شہر سے نکالا، اسی زخمی حالت میں شہر سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ لیکن اتنا ظلم کرنے والے لوگ 9 سال بعد حضور فرما رہے ہیں، عائشہ میں ان کا ظلم نہیں بھولا، میں ان کی دی ہوئی تکلیف نہیں بھولا، میں ان کی دی ہوئی اذیت نہیں بھولا۔ کتنا ان کا ظلم ہوگا، کتنا ان کا جبر ہوگا، کیا انہوں نے تکلیف پہنچائی ہوگی۔ یہی لوگ جب اکٹھے ہو کر حضور کی خدمت میں آئے، معافی مانگی، حضور نے فرمایا میں اللہ کے لیے سب معاف فرماتا ہوں، میں سب معاف فرماتا ہوں۔ بلکہ فتح خیبر کے بعد وہ ایک عورت نے، یہودی عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے میں زہر دے دیا، بکری کا گوشت بھونا،
اس میں زہر ملایا۔ وہ جانتی تھی کہ امام الانبیاء ہدیے سے انکار نہیں کرتے، ہدیہ پیش کیا، حضور نے قبول کر لیا، اس نے بیچ میں زہر ملا دیا تھا۔ حضور نے ایک لقمہ لگایا تھا، اللہ نے خبر دے دی کہ اس میں زہر ہے نہ کھائیے، لیکن وہ ایک لقمہ اندر چلا گیا۔ جب امام الانبیاء کا وقت اخیر آیا، شدید تکلیف ہوئی، حضور نے فرمایا لوگوں اس زہر کا اثر آج تازہ ہو گیا۔ یعنی وہ زہر، وہ زہریلا کھانا ہی حضور کا دنیا سے وصال اور انتقال کا سبب بن گیا۔ کتنا بڑا اس عورت کا جرم ہے کہ حضور کو پتہ بھی لگ گیا فلاں نے کھلایا، لیکن وہی عورت ایک روز جب امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی طلب کرنے لگی، اس نے معافی مانگی۔ وہ عورت جس نے زہر دیا ہو، زہر کھلایا ہو، جان لے لینا چاہتی ہو، جو ختم کر دینا چاہتی ہو، اس عورت نے جب معافی مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او اللہ والی، میں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے جرموں کو معاف کر دیا، جا اللہ کی رضا کے لیے میں تیرا یہ جرم بھی معاف کرتا ہوں، اور میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤں گا، میرا اللہ تیرا یہ جرم بھی معاف کر دے، تیرے کفر اور تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم نے ایسا رحیم، ایسا شفیق، ایسا مہربان نبی مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا، جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، ایمان اور قرآن کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، دین کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور کیا بتلاؤں اپنی سگی اولاد اور بیٹیوں کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ اپنے غصے کو قابو رکھو، اپنے غصے کو قابو رکھو، درگزر کرو، پردہ پوشی کرو، معاف کر دیا کرو۔ مولا بدلے میں کیا ملے گا؟ یہ جو ہم اتنا بڑا کام کریں، غصہ برداشت کریں، قصوروار کو طاقت بھی ہے بدلہ نہ لے، معاف فرما دے، ملے گا کیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او لوگوں ایسا بہترین، ایسا زبردست انعام ملے گا کہ اس سے بڑا انعام کوئی نہ ہوگا۔ مولا وہ کون سا انعام ہے؟ فرمایا واللہ یحب المحسنین، میں اللہ احسان کرنے والوں کو، معاف کرنے والوں کو، اپنا غصہ پی جانے والوں کو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کو، میں اللہ کی یہ عظمت ہے، میں اللہ بندوں کی گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے ظلم کو، جبر کو، غلطی کو اللہ کے لیے اگر معاف کر دے گا، یہ میں اللہ والی عظمت اس کے اندر آ جائے گی، یہ اس کا احسان ہو جائے گا۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، میں اللہ معاف کرنے والے اور احسان کرنے والے سے بڑی محبت کیا کرتا ہوں۔ اور ہم اب تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں، جان کا دشمن تو کیا، اولاد خاندان کا دشمن تو کیا، صرف اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ہم پتہ نہیں کتنوں کو رگڑا پھیر دیا کرتے ہیں۔ اور جرم تو جرم ہے، ہم تو جرم نما کوئی بات مل جائے اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ کوئی آگے بیٹھے کہاں سے آیا؟ فلاں سے۔ اچھا فلاں آدمی کا بتا، فلاں آدمی اس نے چوری کی تھی، وہ فلاں پکڑا گیا تھا، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی تھی، فلاں کا بیٹا یوں کر گیا۔ اور تجھے کیا پڑی ہے کسی کا کوئی بھاگ جائے، آ جائے، لے جائے، دے جائے، کوئی چوری کرے، ڈکیتی کرے، اس کا ثواب تجھے تھوڑی ملے گا۔ لوگوں کا آج یہ وتیرہ بن گیا، بیٹھے بیٹھے خبریں لے رہے ہیں، فلانے کی بتا جی، فلانے کی بتا، فلاں، اور اپنے گریبان میں کب جھانکے گا؟ اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے کہ فلاں فلاں کی خبر رکھ، فلاں کے بیٹے کی خبر رکھ، فلاں کی بیٹی کی خبر رکھ، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ کیا اللہ نے تیرے ذمے لگایا ہے کہ فلاں فلاں آدمی کا حساب کتاب تیرے ذمے ہے؟ اللہ نے فرمایا بھی میرے پاس تو قیامت والے دن رش ہوگا،
بڑی مخلوق ہوگی تو آدھی مخلوق جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہے. نہیں نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کو جب حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے نا، نیچی اپنے آپ سے نیچا سمجھتا ہے، یہ کیا ہے میرے سامنے، فرمایا جب کوئی کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے نا، یہ ابھی حقارت سے دیکھتا نہیں اور دیکھنے والا خود اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ کوئی نمازی بھی بے نمازی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. آج لوگ کرتے ہیں ایسا، جس کو 4 دن توفیق مل جائے نا نمازوں کی، اس کو ساری دنیا بے نمازی نظر آتی ہے. ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا، اللہ نے تجھے توفیق عطا فرما دی، اللہ تجھے استقامت بھی دے. بے نمازیوں کی طرف ہے، یہ تو بے نمازی ہے، یہ مسجد میں نہیں آتے، یہ یوں نہیں کرتے، ہم یوں کرتے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب کوئی نمازی بے نمازی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، یا کوئی با پردہ عورت بے پردہ عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھے، یا کوئی حلال کھانے والا حرام کھانے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھے، یا کوئی نیکی کرنے والا کسی گناہگار کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے میں بڑا نمازی، میں بڑی پردے دار عورت ہوں، میں بڑا حلال کھانے والا ہوں، میں بڑا نیک آدمی، میں بڑا سخی آدمی. اپنی بڑائی دل کے اندر آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تکبر آ گیا. جو آدمی تکبر کرے اللہ فرماتے ہیں میں اسے ذلیل کر دیا کرتا ہوں. یہ تکبر کی نشانی ہے. ہم یہ کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں، میں نمازی اور یہ بے نمازی، میں نے روزہ رکھا اور اس نے نہیں رکھا. اور بھئی تو نے اگر رکھا تو اللہ کا حکم پورا کیا، نماز پڑھی اللہ کا حکم پورا کیا، پردہ کیا تو اللہ کا حکم پورا کیا، لوگوں پہ کیا احسان ہے؟ پتہ ہے اللہ کیا ارشاد فرماتے ہوں گے ایسے آدمی کو دیکھ کر؟ جب کوئی نمازی آدمی کسی بے نمازی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، با پردہ بے پردہ کو حقارت کی نظر سے دیکھے، حلال کھانے والا حرام کھانے والے کو حقارت سے نہ دیکھے، اصلاح کرنے کی کوشش کرے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب کوئی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے لست علیہم بمسیطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے اگر تو نمازی ہے وہ بے نمازی ہے، اس کا حساب کتاب تیرے ذمے یا میں اللہ کے ذمے. اگر تو پردہ کرتی ہے وہ بے پردہ عورت ہے، اس کا حساب کتاب تیرے ذمے یا تیرے اللہ کے ذمے. تو حلال کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، اس کا حساب تیرے ذمے کس نے لگا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں تیرا حساب بھی میں لوں گا، اس کا حساب بھی میں لوں گا. تو اپنی کام کر، اس کے لیے دعائیں کرتا رہو. اگر تیری وجہ سے اس کی اصلاح ہو گئی تو ثواب تجھے مل جائے گا. اس لیے کسی کے عیب تلاش نہ کرو، بلکہ نظر آ جائے تو چھپا دو. خود بھی تلاش نہیں کرنا، سرے راہ کسی کا عیب اگر ظاہر ہو جائے بیان نہیں کرنا. کہا جاتا ہے نا کہ مرد عورت جو بھی مردے کو غسل دیں، یہ شریعت کا مسئلہ اور حکم ہے، مردے کو غسل دیں تو مردے میں میت میں اگر کوئی عیب پائے تو اسے وہ بیان نہ کرے. اللہ تو مردے کا عیب بیان کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، ہم زندوں کا عیب تلاش کرتے پھر رہے. تلاش کرنے کا مطلب بیان کرنا ہی تو ہے. منع کیا گیا کہ کسی کا عیب تلاش نہ کریں. اگر اس میں عیب پیدا ہو گیا، ہیلا بہانہ بنا،
ہیلا بہانہ بنا، اس کو اپنے دل میں عیب ہی تصور نہ کر۔ کسی بشر میں کوئی خرابی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر میں جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ یہ عیب تو نے ہی نہیں دیکھا، تیرا اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ جب اس اللہ نے ظاہر نہیں کیا تو کیوں ظاہر کرنے پہ تلا ہوا ہے؟ جو عیب اس میں ہے اللہ نے نہیں دیکھا، اللہ نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ جب ظاہر نہیں کر رہے تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، میں اللہ نے بھی چھپا دیا تو بھی چھپا دے۔ اگر پردہ پوشی کرے گا، کسی کا عیب چھپائے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بدلے میں تیرے عیب چھپاؤں گا، تیرے عیب چھپاؤں گا۔ اور حدیث شریف میں حضور نے فرمایا اللہ بدلے میں تیرے عیب دنیا میں بھی چھپائیں گے، قیامت والے دن بھی چھپا دیں گے۔ تیرے اندر تجھے پتا ہوگا کہ میرے اندر لاکھوں عیب ہیں، لیکن اللہ فرمائیں گے میں اللہ تو جانتا ہوں تیرے اندر ہے، لوگ نہیں جانتے، اس لیے میں چادر ڈال کے عیب چھپاتا ہوں اور تیری نیکیوں کا بتا کے فیصلہ کرتا ہوں، جا جنت میں چلا۔ تو اس لیے آج کے بعد اپنے اپنے اوپر پابندی لگاؤ کہ ہم کسی کا عیب تلاش نہیں کریں گے۔ یہ کوئی نیکی کا کام کوئی نہیں، عیب تلاش کرنا۔ اور میں کہتا ہوں کہ عیب تلاش کرنا یہ کوئی کمال بھی کوئی نہیں۔ عیب تلاش کرنا کوئی کمال ہے؟ وہ بھی گناہ کرنا کوئی کمال ہے؟ بلکہ گناہ سے بچنا کمال ہے۔ جس موسم میں پھول کھلتے ہوں انہی دنوں میں آپ بھی پھول بنے پھریں تو یہ کمال نہیں، خزاں کے موسم میں گلاب بننا کمال ہے۔ بہار میں گلاب بننا کمال نہیں، خزاں کے موسم میں گلاب بننا کمال ہے۔ تو اگر بے موسم گلاب بنتے ہو تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ موسم میں ہر کسی پہ بہار ہے، تیرے اوپر آئی تو کون سا کمال ہے؟ اس لیے کوشش کریں اپنی آنکھوں کی ہم یوں بھی حفاظت کریں کہ کسی کے عیب تو ہماری آنکھیں تلاش ہی نہ کریں، اور اگر قدرتی طور پر ظاہر ہو گیا پردہ ڈال دے، اس کے بھلے کے لیے نہیں، لالچی بن اپنے بھلے کے لیے، اپنا بھلا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا تو اس کے عیب چھپائے گا، تو نے بندہ ہو کر بندے کے عیب چھپائے، اللہ ہو کر تیرے عیب چھپائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جو خوبیاں، عظمتیں، صفات اپنی عطا فرمائی ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی بھی اور ان پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب کائنات آپ معافی کو پسند کرتے ہیں اور معاف کرنے والے بھی ہیں۔ مولا ہماری غلطیوں کو، ہماری گستاخیوں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو پکا نمازی بنا، دین کا داعی بنا، قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پورے مجمع پر اپنا فضل و کرم فرما۔ رب کائنات سب کی ضروریات کو غیب کے خزانہ سے پورا فرما۔ بھائی محمد ابراہیم صاحب باولپور سے تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگی، صحت، کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میاں ذیشان سندھو صاحب، بھائی ارشد بٹ صاحب، اور اسی طرح بھائی رانا کلیم صاحب اور مارکیٹ کے کافی ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، صحت، تندرستی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب، ان کے ساتھ بھائی عبد اللطیف صاحب ہیں، اللہ رب العزت حاجی صاحب کی زندگی اور صحت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔
اور عبداللطیف سمیت اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں نرینہ اولاد نہیں، اللہ اپنے خزانوں سے سب کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد